اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف وظیفے کی طرف سے میری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، آج جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب پر فرض کی ہے۔ 7 سال کی عمر میں حکم ہو گیا کہ بچوں کو آپ نماز کے بارے میں بتائیں۔ 10 سال تک سختی کریں، اس کے بعد آپ پنش کریں بچوں کو۔ نماز میں سستی بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آج ہم اس فرق کے بارے میں بات کریں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ جو بھی اوپر لی ہوئی ہے اس میں سے ہاتھوں کو نکال کر کانوں تک لے جانا ہے، اور عورتوں کو ہر حال میں ہاتھ نکالے بغیر کندھوں تک اٹھانا ہے، تکبیر تحریمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، جبکہ عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد مردوں کو دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو آپ نے پکڑنا ہے مردوں نے، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو اپنی جو دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، اور اس طرح مردوں کی طرح حلقہ بالکل نہیں بنانا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پکڑنا۔ اس کے بعد اگر ہم نمبر 4 کی بات کرتے ہیں تو مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنے کا حکم ہے۔ اتنا جھکنا ہے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں، یہ باریکیاں ہیں، ہر چیز کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 5 پہ آپ بات کرتے ہیں تو مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو رکوع کی حالت میں کوہنیاں پہلے سے علیحدہ کر لینی چاہیے، اور عورتوں کو ملا کر رکھنی چاہیے پہلو سے، اس طرح کہ ہم مرد اپنی کوہنیوں کو علیحدہ کر لیں، ان کی کھل جائیں، لیکن عورتوں کو سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں سے اور بغل سے جدا کر لینا ہے، لیکن عورتوں نے ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، نماز میں چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو مرد و عورت کا ڈفرینس کو واضح کرتی ہیں۔ اسی طرح مرد جب سجدے میں جائیں گے، سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھیں گے، اور عورتیں دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال لیں گی۔ پھر اس کے بعد مردوں کو بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے، اور داہنے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی طرف نکالنے ہیں۔ پھر اس کے بعد عورتوں کو آہستہ کسی بھی وقت قرات بلند آواز سے کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت آہستہ آہستہ آواز میں قرات کرنے کا حکم ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بعض حالات میں زور سے قرات پڑھنا واجب ہے، اور بعض حالات میں جائز ہے۔ دیکھیں، جب مردوں کی جماعت ہوتی ہے، فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے، اس میں مرد اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، امام صاحب قرات کرتے ہیں تو باقی سب کو سننے کا حکم ہے، لیکن عورت اونچی آواز سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ یہ کچھ ایسے تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں، تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں، جس کا ہم نے یہ خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں بتانا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو نماز پراپر طریقے سے سکھانی چاہیے۔ جیسے دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، میتھڈ ہے، اسی میتھڈ کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، ہم نے اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے، وضو پراپر طریقے سے کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔
ہم نے اپنے بچوں کو دین پر چلانا ہے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، بچوں کو نماز سکھائیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔